بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں خوش آمدید۔ یہ لیکچر جماعت ششم کے طلبہ اور طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سیرا بانو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنی اردو کی کتاب کا سبق زراعت و صنعت پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے زراعت و صنعت، جو آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 108 پر ہے۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 108 کھولیں۔ امید ہے آپ نے اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 108 کھول لیا ہوگا اور ہاتھ میں پینسل بھی رکھیں۔ ہم سبق زراعت و صنعت کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ جہاں جہاں آپ کو لگے کہ مشکل الفاظ ہے، آپ اس کو انڈر لائن کرتے جائیں یا سرکل لگاتے جائیں تاکہ اس کے پھر مشکل الفاظ جو ہیں ان کے مطلب یا معنی جان سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی میں آپ کے سامنے سبق زراعت و صنعت کا صفحہ نمبر 108 کی پڑھائی کرتی ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ سب سے پہلے اوپر ہیں مشکل الفاظ: ضیاء، محظوظ، سیراب، افادیت، دستیابی، ہارویسٹر، ششدر۔ یہ تھے اوپر دیے گئے مشکل الفاظ۔ ابھی ہم سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی و خوشحالی کا انحصار اس کی زراعت و صنعت سے وابستہ ہے۔ زراعت و صنعت انسانی زندگی کے دو ایسے شعبے ہیں جن کی بدولت زندگی کا نظام قائم ہے۔ پاکستان بھی دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جو زرعی اور صنعتی اعتبار سے ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ بنیادی طور پر ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے جو اپنی مختلف فصلوں، پھلوں اور سبزیوں کے حوالے سے دنیا کے اہم زرعی ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں دوسرے ملکوں کی طرح ہمارے ہاں بھی زراعت کے پرانے طریقے رائج تھے۔ اس طرح وقت اور محنت کا ضیاع بھی ہوتا تھا اور فصلوں کا معیار اور مقدار بھی تسلی بخش نہ تھی۔ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور سائنسی ترقی کی بدولت زرعی دنیا میں ایک انقلاب آیا، جس کی وجہ سے کم وقت اور تھوڑی محنت سے زیادہ پیداوار کا تصور سامنے آیا۔ پیداواری اجناس میں خاصی ترقی دیکھنے میں آئی۔ نئے نئے آلات، جدید طریقہ کار، بیج، کھادوں اور جراثیم کش ادویات کی بدولت زراعت کے شعبے نے ایک نیا انداز اختیار کیا۔ اس طرح سائنسی ترقی کی طفیل پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ بھی کافی حد تک حل ہو گیا۔ مثلاً ابتدا میں کسان صرف بارش کے پانی پر انحصار کرتے تھے، لیکن آج نہری نظام اور ٹیوب ویل اور کاریز وغیرہ کی وجہ سے پانی کی عدم دستیابی مسئلہ نہیں رہی۔ استاد صاحب نے جب یہ باتیں بچوں کو بتائیں تو انہوں نے اصرار کیا کہ ہمیں کسی زرعی فارم کی سیر کرائی جائے تاکہ ہم آپ کی بتائی ہوئی ان باتوں کی روشنی میں عملی طور پر مشینوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا سبق زراعت و صنعت کا پہلا صفحہ، یعنی اس سبق کا پہلا صفحہ جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 108 پر ہے۔ ہم نے اس کی پڑھائی کی۔ امید ہے آپ کو جو مشکل لفظ لگے ہوں گے آپ نے ان پہ نشان لگا لیے ہوں گے۔ تو
میں بھی آپ کو اس کے بعد پھر ان مشکل الفاظ کے معنی بھی پڑھاتی ہوں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، زراعت و صنعت، اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ اس کی زراعت اور صنعت پر منحصر ہے، اس کی زراعت و صنعت سے وابستہ ہے. یعنی زراعت اور صنعت انسانی زندگی کے دو ایسے شعبے ہیں جن کی وجہ سے زندگی کا نظام چل رہا ہے. پاکستان بھی دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو زرعی اور صنعتی لحاظ سے ترقی کی راہ پر چل رہے ہیں، گامزن ہیں. یعنی بنیادی طور پر ہمارا ملک پاکستان ایک زرعی ملک ہے جو اپنے مختلف سبزیوں، پھلوں اور فصلوں کے حوالے سے اہم زرعی ملکوں میں گنا جاتا ہے. پہلے زمانے یعنی قدیم زمانے میں، پرانے زمانے میں دوسرے ملکوں کی طرح ہمارے ملک میں بھی زراعت کے پرانے طریقے استعمال کیے جاتے تھے. یعنی جس طرح سے بیلوں سے ہل چلانا اور کنویں کے ذریعے پانی دینا زمینوں کو، اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ وقت بھی بہت لگتا تھا، محنت بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، اور اس کے نتیجے میں فصلیں بھی ہمیں فصل کا جو پھل ہوتا تھا وہ اتنا نہیں ملتا تھا جتنا آج مشینوں کے ذریعے یا ان سائنسی آلات کے استعمال کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے. اور جیسے جیسے پھر سائنس نے ترقی کی تو اس ترقی کے بدولت زرعی دنیا میں بھی بہت بڑی تبدیلی آئی، اور بہت کم وقت اور تھوڑی محنت سے کسان نے زیادہ پیداوار حاصل کرنا شروع کر دی. اسی طرح نئے نئے جدید زراعت کے آلات اور جدید طریقہ کام کرنے کے طریقے، پھر جدید یعنی اچھی قسم کا بیج، کھادیں اور جراثیم ختم کرنے والے دوائیاں ایجاد ہوئیں، جس کی بدولت کسان کو بہت زیادہ آسانی بھی ہوئی اور فائدہ بھی ہوا، اور بہت حد تک جو پانی کی کمی تھی وہ بھی کم ہو گئی. یعنی اب نئے نئے ٹیوب ویل، کاریز وغیرہ کی وجہ سے پانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے. تو اب اپنا یہ سبق زراعت و صنعت پورے اس سبق کی خود سے پڑھائی کریں، مشکل الفاظ کے نیچے آپ نشان لگاتے جائیں، اس کے بعد پھر ہم مشقی سوالات کریں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم پڑھتے ہیں وہ مشکل الفاظ جو اس سبق میں آئی ہیں ان کے معنی یعنی مطلب. الفاظ ہیں ہمارے پاس. انحصار، انحصار کے معنی ہے دار و مدار، بدولت، سبب سے یا ذریعہ سے. پھر ہے گامزن، گامزن کے معنی ہے چلنا، ضیاء، نقصان، اجناس، جنس کی جمع یا غلہ کی اقسام. مسئلہ، مسئلہ کے معنی ہے مشکل، عدم دستیابی، اس کا مطلب ہے میسر نہ ہونا یا نہ ملنا. طفیل، ذریعہ، وسیلہ یا سبب. پھوک، پھوک کا مطلب ہے کسی چیز کو نچوڑنے کے بعد بچنے والا فضلہ، جیسے رس نکلا ہوا گنا. جراثیم کش، جراثیم کو مارنے والی. رائج، جاری یا رواں. آگے ہے ششدر، ششدر کے معنی ہے حیران. محظوظ، محظوظ کا مطلب ہے لطف اٹھانا. آگاہی، واقفیت. سیراب، پانی سے بھرا ہوا. افادیت، افادیت کے معنی ہے فائدہ یا نفع. ہارویسٹر، گندم کی فصل کاٹنے اور دانے علیحدہ کرنے والی مشین. یعنی گندم کی فصل کاٹنے اور دانوں کو علیحدہ کرنے والی مشین کو ہارویسٹر کہتے ہیں. پھر ہے تسلی بخش، اس کے معنی ہے قابل اطمینان. خاطر خواہ، خاطر خواہ کا مطلب ہے خواہش کے مطابق یا مرغوب. کارندہ، کام کرنے والا یا کارکن. دستیابی،
حاصل یا میسر. آگے قادر. قادر کا مطلب ہے قدرت والا، طاقت والا یا غالب. تو یہ تھے ہمارے مشکل الفاظ جن کے ہم نے مطلب یہاں معنی جانے. امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے. ابھی آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر کھولیں جس پر اس سبق کی مشق موجود ہے. صفحہ نمبر 111. صفحہ نمبر 111 پر مشقی سوالات ہیں سبق زراعت الصنعت کے. ابھی ہم ان سوالات کے جواب پڑھتے ہیں. پہلا سوال ہے مختصر جواب دیں. یہاں پر کچھ سوال دیے گئے ہیں جن کے ہم نے سبق کے مطابق مختصر جواب دینے ہیں. نمبر 1 ہے سوال نمبر 1. سائنسی ترقی کی بدولت پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ کیسے حل ہوا؟ سائنسی ترقی کی بدولت پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ کیسے حل ہوا؟ اس کا جواب ہے سائنسی ترقی کی بدولت پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ ٹیوب ویل، کاریز اور بہترین نہری نظام کی وجہ سے حل ہوا. اگلا سوال ہے کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار کن 2 شعبوں پر ہے؟ جواب کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار زراعت اور صنعت کے شعبوں پر ہے. سوال نمبر 3 ہے بچے زرعی فارم کی سیر کیوں کرنا چاہتے تھے؟ اس کا جواب ہے بچے زرعی فارم کی سیر اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ ہم استاد صاحب کی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں عملی طور پر مشینوں سے کام کرتے ہوئے دیکھ سکیں. سوال نمبر 4 زرعی شعبے میں ٹریکٹر کی آمد سے کیا تبدیلی آئی؟ جواب زرعی شعبے میں ٹریکٹر کی آمد سے کام آسان ہو گیا کیونکہ پہلے کسان بیلوں کی مدد سے ہل چلاتا تھا. اب ٹریکٹر کی مدد سے مہینوں کا کام دنوں میں ہو جاتا ہے. اگلا سوال نمبر 5 ہے بغیر موسم کی سبزیاں کیسے اگائی جاتی ہیں؟ جواب بغیر موسم کی سبزیاں کیمیائی کھاد اور پانی کی فراہمی، سائنسی آلات اور درجہ حرارت کو کنٹرول کر کے اگائی جاتی ہیں. سوال نمبر 6 ہے گنے سے چینی کیسے اگائی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے گنے کو جدید مشینوں میں ڈالا جاتا ہے جو بڑی تیزی اور صفائی سے گنے کا پھونک اور رس الگ کر دیتی ہے اور اس رس کو جدید پلانٹ کے ذریعے چینی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ تھے ہمارے مشقی سوالات جن کا ہم نے مختصر سبق کے مطابق مختصر جوابات پڑھے. امید ہے آپ نے اپنی اردو کی کتاب کھولی ہوئی ہوگی اور صفحہ نمبر 11 پر ہم مشقی سوالات کر رہے ہیں. یہاں پر سوال نمبر 2 ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں. الفاظ کے معنی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں پھر بھی آپ کے سامنے دہرا دیتی ہوں. گامزن چلنا، ضیاع نقصان، سیراب بھر جانا سیر ہو جانا، محظوظ لطف اٹھانا، انحصار منحصر ہونا وجہ ہونا. ٹھیک ہے آگے ہے پھر سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. یہاں پر کچھ الفاظ ہیں جن کے ہم نے متضاد لکھنے ہیں. الفاظ پھر متضاد. الفاظ ہے ترقی، ترقی کا متضاد ہے پسماندگی. خوشحالی،
खुशहाली का मुतज़ाद है तंग दस्ती। इब्तदा, इब्तदा का मुतज़ाद है इंतहा। अदम दस्तयाबी, अदम दस्तयाबी का मुतज़ाद है दस्तयाबी। यानी अदम दस्तयाबी इसके मानी है ना होना, और दस्तयाबी इसका उलट होगा मुतज़ाद होना, किसी चीज़ का होना। अफादियत, अल्फाज है अफादियत, अफादियत का मुतज़ाद है ज़िया। ये था हमारा सवाल नंबर 3। आगे है सवाल नंबर 4। इराब की मदद से दर्ज झेल अल्फाज का तलफ़ुज़ वाज़ेह करें। फिर अभी आप सफ़ा नंबर 112 खोलें अपनी किताब का, सफ़ा नंबर 112, जिस पर सवाल नंबर 5 है। दर्ज झेल को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। यानी अल्फाज दिए गए हैं, हमने इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। अल्फाज जुमले। अल्फाज है ज़राअत, ज़राअत, ज़राअत का जुमला है पाकिस्तान की तरक्की इसकी ज़राअत से वाबस्ता है। फिर है सनअत, सनअत की पैदावार बढ़ रही है। फिर है मुसाफत, मुसाफत का जुमला है चंद मिनट की मुसाफत के बाद हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इन्हसार, इन्हसार का जुमला है किसी मुल्क की तरक्की व खुशहाली का इन्हसार इसकी ज़राअत व सनत पर होता है। आगे है पैदावार, पैदावार का जुमला है इस साल फसलों की पैदावार बढ़ गई। तो ये था हमारा सवाल नंबर 5, जिसमें हमने अल्फाज के जुमले बनाए। आगे है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है सबक सनत ज़राअत व सनत को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। यानी जो दुरुस्त जवाब है उस पर टिक लगाना है। जुज़ अलिफ कदीम ज़माने में ज़राअत के पुराने तरीके। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने सही पर टिक लगाना है। नंबर 1 मुस्तमिल थे, नंबर 2 राइज थे, नंबर 3 जारी थे, नंबर 4 कायम थे। इसका दुरुस्त जवाब है नंबर 2 राइज थे। यहाँ पर टिक लगाएं। जुज़बे साइंसी तरक्की की बदौलत किस में इनकलाब आया? ज़रई मैदान में, ज़रई दुनिया में, ज़रई शोबे में, ज़रई फार्म में। तो इसका सही जवाब है जुज़ नंबर 3 ज़रई शोबे में। यहाँ पे टिक लगाएं नंबर 3 पर। जुज़ जीम फार्म की सैर करने के लिए एक मुकर्रर की गई कमेटी, टीम, गाड़ी, तारीख। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 तारीख। यहाँ पर टिक लगाएं ऑप्शन नंबर 4 पर कि फर्म की सैर करने के लिए एक तारीख मुकर्रर की गई। जुज़दाल बच्चे किन को देखकर शुश्तर रह गए? बगैर मौसम की सब्जियों को, बगैर मौसम के फलों को, जदीद ज़रई मशीनों को, सरसब्ज खेतों को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बगैर मौसम की सब्जियों को। यहाँ पर टिक लगाएं ऑप्शन नंबर 1 पर। जुज़े हार्वेस्टर मशीन कितने आदमियों का काम करती है? 2 आदमियों का, दर्जनों आदमियों का, 20 आदमियों का, सैकड़ों आदमियों का।
اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4، سینکڑوں آدمیوں کا۔ یہاں پر ٹک لگائیں آپشن نمبر 4 پر۔ جزواؤ، بچے نت نئے آلات اور جدید طریقہ ہے کار کو دیکھ کر خوش ہوئے، محظوظ ہوئے، حیران ہوئے، مسرور ہوئے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2، محظوظ ہوئے۔ یہاں پر ٹک لگائیں۔ ابھی صفحہ نمبر 113 پر دیکھیں، اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 113 پر سوال نمبر 6 کا جز ز ہے۔ ابتدا میں کسان صرف بارش کے پانی پر کرتے تھے۔ بھروسہ، امید، انحصار، اعتبار۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3، انحصار، یعنی ابتدا میں کسان بارش کے پانی پر انحصار کرتے تھے۔ یہاں پر آپشن نمبر 3 پر ٹک لگائیں۔ ابھی آگے ہے سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 ہے، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ یعنی جو غلط ہیں، غلط پر ٹک لگائیں یا سرکل لگائیں، دائرہ لگائیں، یا جو صحیح ہے تو پھر صحیح پر نشان لگائیں۔ اب جز الف ہے، ملکوں کی ترقی و خوشحالی کا انحصار زراعت و صنعت سے وابستہ ہے۔ درست، یہاں پہ درست پر ٹک لگائیں۔ جز ب، بنیادی طور پر پاکستان ایک صنعتی ملک ہے۔ غلط، یہاں پر غلط پر ٹک لگائیں۔ جز ج، ہمارے ہاں زراعت کے پرانے طریقے رائج ہیں۔ غلط، یہاں پر غلط پہ ٹک لگائیں۔ جز د، گنے سے چینی، گڑ، میدا اور سوجی بنائی جاتی ہے۔ غلط، غلط پہ ٹک لگائیں۔ جز ہ، سائنسی ترقی کی بدولت پاکستان کی عدم دستیابی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے۔ درست، یہاں درست پہ ٹک لگائیں۔ یہ تھا ہمارا سوال نمبر 7۔ آگے ہے سوال نمبر 8، گنے سے چینی کیسے بنائی جاتی ہے؟ گنے سے چینی کیسے بنائی جاتی ہے؟ آپ نے یہ سبق میں پڑھا ہوگا کہ گنے سے چینی کیسے بناتے ہیں۔ گنے کو جدید مشینوں میں ڈالا جاتا ہے جو بڑی تیزی اور صفائی سے گنے کا پھونک اور اس کا رس الگ کر دیتی ہے۔ اس کو جدید ترین پلانٹ کے ذریعے چینی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو گنے سے چینی کیسے بنائی جاتی ہے؟ یعنی جدید مشینوں میں گنے کو ڈال کر اس کو تیزی اور صفائی کے ساتھ گنے کا جو پھونک ہوتا ہے اور جو رس ہوتا ہے اس کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور جدید مشینوں کے ذریعے پھر چینی میں اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ آگے ہے ہمارا سوال نمبر 9۔ اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ خلاصہ آپ کو پتہ ہے کسی چیز کا مختصر لکھنا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 10۔ سوال نمبر 10 ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ یعنی کالم الف میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور کچھ کالم ب میں ہم نے کالم الف کے الفاظوں کو کالم ب کے متعلقہ الفاظوں سے ملانا ہے۔ پہلا ہے کالم الف میں لفظ ہے زراعت۔ زراعت، جراثیم کش، زرعی فارم، استاد، پھونک۔ پھر کالم ب میں جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ ادویات، رہنمائی، ایندھن، صنعت، ماڈل۔
اب ہم ان کو آپس میں ملاتے ہیں. پہلا ہے کالم الف میں ہمارے پاس زراعت. زراعت کو ہم ملائیں گے یہاں صنعت سے. پھر ہے جراثیم کش. جراثیم کش ادویات. اس کو کالم ب میں ملائیں گے ادویات سے. پھر ہے زرعی فارم. زرعی فارم کو ہم ملائیں گے کالم ب میں موجود لفظ ماڈل سے. یہاں اس ماڈل سے ملائیں. پھر ہے استاد. استاد کو کالم ب میں موجود لفظ رہنمائی سے ملائیں. پھر ہے پھونک. پھونک کو یہاں کالم ب میں لفظ ایندھن سے ملائیں. زراعت، صنعت، جراثیم کش، ادویات، زرعی فارم، ماڈل، استاد، رہنمائی، پھونک، ایندھن. تو یہ تھے ہمارے کالم الف اور کالم ب. سوال نمبر 10 جو کہ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. اپنی کتاب پہ صفحہ نمبر 13 پر جو یہ مشقی سوالات ہیں اس پہ کالم الف اور کالم ب کو ملایا ہوگا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا سبق زراعت و صنعت جس کی ہم نے پڑھائی کی، مشکل الفاظ کے معنی جانے اور مشقی سوالات حل کیے. امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے. ابھی آپ کا گھر کا کام ہے کہ یہ جو مشقی سوالات ہم نے کیے ہیں یہ خوش خط اپنی اردو کی کاپیوں پر لکھیں گھر کے کام کے طور پر. خوش رہیں. شکریہ. اللہ حافظ.